معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ آیا نمبر 34 اور 35 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین، وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور پیچھے چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویاں، یتربصن، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو نکاح کرنے سے، بولیے اپنے آپ کو آگے نیچے کریں، آگے نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، نہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روکے رکھے، کتنا؟ اربعۃ اشہر و عشرہ، اربعۃ اشہر، 4 ماہ، بولیے کتنا جی؟ 4 ماہ، وعشرا، اور 10 دن۔ تو وہ عورت جو بیوہ ہو جائے، جس کا خاوند فوت ہو جائے، خواہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ رات گزاری ہو پہلی، تب بھی عدت یہی بنے گی، نہیں گزاری تب بھی عدت یہی بنے گی، اور یہ 4 ماہ 10 دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لے، اپنی عدت کی مدت پوری کر لے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ تم اپنے بارے میں کوئی بھی اپنا حق کر سکتے ہو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی قرآن و سنت کی روشنی سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کریں، میں نے تو کہا آپ مجھے لیٹ دے رہے ہیں، چلا لیں، آپ چلا لیں، بنا لیں۔ فی انفسہن بالمعروف، پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، بولیے سب اعمال سے۔ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ سن لیں کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی عدت ہے بچے کی پیدائش، بولیے بچے کی پیدائش۔ وہ 6 ماہ میں ہو تو وہ 6 ماہ تک عدت میں ہے، بچہ 7 ماہ میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی 7 ماہ عدت چلے گی، 9 ماہ چلے گی۔ اور اگر ادھر خاوند فوت ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے خاوند کو پھٹے پر لٹا کر غسل دیا جا رہا ہو اور اسی وقت بچے کی پیدائش ہو جائے بیوہ کی، تو اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، بولیے اس کی عدت تو حاملہ عورت کی عدت تو وضع حمل ہے۔ آپ بات سمجھ گئے، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ دوسرا مسئلہ، عورت عدت کے دن گزارے کہاں؟ تو یہ حدیث سنیے جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں آ رہی ہے۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے فریعہ بنت مالک بن سنان، یہ مشہور صحابی سیدنا ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں بنی خدرہ کی طرف سے اپنے اہل میں لوٹ جاؤں، کیونکہ میرا خاوند اپنے غلاموں کو تلاش کرنے گیا تھا اور انہیں قدوم علاقے میں پایا، ان کو پکڑا غلاموں کو، تو ان غلاموں نے الٹا میرے خاوند کو قتل کر دیا، میرے خاوند کو قتل کر دیا۔ اور پوچھا، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خاوند نے ایسا کوئی گھر نہیں چھوڑا جو اس کی ملکیت ہو، بس ایک عارضی ہم گھر میں رہتے ہیں، اب وہ فوت ہو گیا ہے اور میرے لیے اس نے کوئی نان و نفقہ بھی چھوڑا نہیں، کوئی پیسہ شیسا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میں لوٹ جاؤں اپنے میکے، اپنے ماں باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس، اور عدت کے دن وہاں گزاروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں چلی جا۔ تو یہ فریہ بنت
مالک خود بیان کرتی ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر گئی تھی، تھوڑی دور ہی گئی تھی مسجد کے دروازے پر، تو آپ نے مجھے پہلے تو خود آواز دی اور پھر صحابی کو بھیج کر مجھے واپس بلایا، اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ بھائی تو اپنے گھر میں ٹھہری رہے، اپنے گھر میں مدت پوری کر جس میں تیرے خامد نے تجھے چھوڑا ہوا ہے، اس سے تو جا سکتی جب تک کہ تیری عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، یعنی اسی گھر میں تو نے 4 مہینے اور 10 دن گزارنے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عدت عورت وہیں گزارے گی جہاں اس کا خامد فوت ہوا ہے اور جس نے اس کو وہاں رکھا ہوا تھا۔ اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عدت گزار رہی ہے یہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، کڑھائی والے کپڑے، رنگین کپڑے پہن سکتی، عام کپڑے پہن سکتی ہے، خوشبو نہیں لگائے گی، کسی قسم کا بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، حتیٰ کہ سرما تک نہیں ڈالے گی۔ کہ ایک صحابیہ آئی کہنے لگی میری بیٹی بیوہ ہے اور اس کی آنکھ میں بڑا درد ہے، تو کیا میں سرما ڈالوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی پوچھا کہ میری بیٹی کی آنکھ میں درد ہے، کیا وہ سرما ڈال لے؟ تو میرے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل نہیں۔ تیسری بار بھی آپ نے یہ فرمایا ایک وقت تھا جب بیوہ عورت کو سال تک عدت گزارنی پڑتی تھی، اور سال میں اس کو رکھا بھی علیحدہ کمروں میں جاتا تھا، اور سال میں وہ کسی سے مل جل بھی، اور اس کی عدت کیسے ختم ہوتی تھی؟ اونٹ کی مینگنی اس کو دی جاتی تھی، وہ پھینکتی تھی اور عدت پوری ہوتی۔ اس کے بارے میں ایک صحابیہ نے دوسری صحابیہ سے پوچھا کہ اصل واقعہ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی اصل واقعہ تو یہ ہے کہ جب کوئی عورت حضور پاک صلی اللہ یہ پوچھنے والے بھی سیدہ زینب ہیں، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ حضور کی زوجہ پاک سیدہ زینب بنت جہش ہے، یعنی ایک زینب صحابی نے دوسری سیدہ زینب ام المومنین سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کہنے لگی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورت جس کا خامد فوت ہو جاتا تھا اس کو علیحدہ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، وہاں کو ٹکڑے شکڑے کھانے کے لیے پھینک دیتے تھے۔ اسی طرح وہ بیچاری سال گزارتی تھی، جب سال مکمل ہو جاتا تھا اس کو کوئی پرندہ وغیرہ دیا جاتا تھا جس کو وہ غلط جگہ پہ رگڑتی تھی، اور اس کے بعد اس کو اونٹ کی مینگنیاں دی جاتی تھی اور وہ پھینکتی تھی مردوں کے سامنے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پھر یہ ساری عدتوں کا بیان اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ ایک بات، اب اسے اگلا مسئلہ سمجھیں جو بڑا ضروری ہے۔